جس انداز سے کمپرومائز ججز نے، جس میں جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اس کیس کو بگاڑا، اس ایڈیشنل نوٹ سے باقی جو دو مقدمات ہیں، جس میں ایک توشہ خانہ کا کیس اور دوسرا القادر ٹرسٹ والا کیس، اس میں بھی ضمانت مل جانی چاہیے اور مل جائے گی انشاءاللہ، میں امید رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں، آج میں آپ سے دو موضوعات پہ بات کروں گا۔ ایک ہے سائفر کیس، جس کے اندر آج ضمانت ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ دوسرا ایشو ہوگا ہمارا لیول پلینگ فیلڈ، جس کو سپریم کورٹ نے آج فیصلہ کر دیا اور الیکشن کمیشن سے ہماری ملاقات۔ پہلا موضوع ہے سائفر۔ دیکھیں، میں سائفر کے کیس کے بارے میں کئی دفعہ، آپ میرے پرانے جو بھی پریس کانفرنسز ہیں، میری گفتگو ہے، آپ اٹھا لیں، دو چیزیں میں نے بڑی واضح طور پر کہی تھی۔ ایک یہ کہ یہ سائفر کا کیس ہی نہیں بنتا ہے، لہٰذا کیس بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس شخص نے اس ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو، اس کو ملزم بنا دینا ہماری اس ملک کے ساتھ جاتی ہے، اس لیے کہ کل کون وزیر اعظم آپ کا ہوگا جو طاقتور ملکوں کے خلاف آپ کے ملک کی سلامتی کے لیے سٹینڈ کرے گا۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں شروع سے یہ کہتا آ رہا ہوں، جب سے یہ کیس سائفر کا بنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کنٹینٹس آف ایف آئی آر کو درست بھی تصور کر لیں، ایون دین یہ بیلیبل افینس ہے جس کی سزا صرف 2 سال ہے۔ جس انداز سے کمپرومائز ججز نے، جس میں جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اس کیس کو بگاڑا، اور جس انداز سے انہوں نے فیصلے دیے اور ضمانت خارج کی، اور اس کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس نے جو اس میں فیصلہ کیا، اور اس کو 5 مہینے لگے اس کیس میں ضمانت لینے میں، جو کہ ایبیوز آف پروسیس آف لا ہے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک قابل ضمانت کیس میں 5 مہینے میں اس کیس میں عمران خان کو پابند سلاسل رکھنا ظلم اور زیادتی ہے، اور جس میں وہ بے گناہ ہے۔ اور آج بھی 3 گھنٹے کے آرگومنٹس میں بارہا انہوں نے پوچھا کہ بتائیں کس ملک کے مفاد کے لیے عمران خان صاحب نے کام کیا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اس کے بعد ایسے ایسے سوالات ان سے کیے گئے جن کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ اور آج جو اہم کوشچن ہے، اس میں جو آرڈر پاس ہوا ہے، جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اضافی نوٹ بڑا اہم ہے۔ انہوں نے کہا ہے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا الیکشن کے زمانے میں جیل میں رہنا وہ الیکشن کو متاثر کر سکتا ہے، لہٰذا یہ ان کو جیل میں رکھنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک کائنڈ آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے، اس ایڈیشنل نوٹ سے باقی جو 2 مقدمات ہیں، جس میں ایک توشہ خانہ کا کیس اور دوسرا القادر ٹرسٹ والا کیس، اس میں بھی ضمانت مل جانی چاہیے اور مل جائے گی انشاءاللہ، میں امید رکھتا ہوں۔ اور مجھے اب قوی امید ہے کہ الیکشن سے پہلے انشاءاللہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے، اور یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہوگا۔ ہاں، اگر ہمارے ملک کے مقتدر طبقوں نے، ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور ہمارے کمپرومائز ججز نے، لوور جوڈیشری نے، اگر عمران خان کو مزید کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کیس میں الجھانے کی کوشش کی، تو یہ نہ صرف جمہوریت پہ شب خون ہوگا، آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اور بدترین قسم کی فاشسٹ قسم کی حرکت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی آبزرویشن اور آرڈرز کے بھی خلاف ہوگی۔ اور دوسرا ایک بڑا اہم میٹر، کل ہم نے پٹیشن فائل کی تھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے۔ تقریباً 200 ایسی رپورٹس ہم تک پہنچی ہیں جہاں یا تو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمارے ورکرز کو، ہمارے لیڈرز کو، پی ٹی آئی کے امیدواران کو نامینیشن فارمز لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ریٹرننگ آفیسر سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کو یا تو وہیں سے گرفتار کر رہے ہیں، یا 3 MPO کے آرڈرز کے تحت ان کو گرفتار کر لیں، یا پولیس ان سے جو ان کے لائرز یا ان کے جو
ورکرز یا ان کے کوئی ساتھی یا ان کا کسی کا کوئی بیٹا جب کوئی نامینیشن فارم لینے جاتا ہے تو اس کو یا گرفتار کر لیتے ہیں یا اغوا کر لیتے ہیں یا ان سے نامینیشن فارم چھین لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو طرز عمل پنجاب کی اسپیشل، کے پی میں بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں، لیکن پنجاب کی پولیس اور پنجاب کی ایڈمنسٹریشن جو کچھ کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے آج سپریم کورٹ میں پٹیشن کل فائل کی تھی جو کہ آج فکس ہوئی، اور وہاں بڑے سخت انہوں نے سوالات کیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ان کو بلایا اور اٹارنی جنرل کو بھی پابند کیا اور فیصلہ دیا کہ آپ ان کے تمام گریونسز کو ریڈریس کریں، اور 3 بجے کا ٹائم فکس کیا الیکشن کمیشن کے پاس۔ بدقسمتی دیکھیے، جب ہم الیکشن کمیشن کے پاس پہنچتے ہیں تو کل ہم نے 4 کمپلینٹس فائل کی تھی، لیکن کوئی ایک سنگل کمپلینٹ بھی ان کے پاس ہماری موجود نہیں تھی۔ ان کے پاس چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے پاس پٹ ہی نہیں کی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بھی کام کر رہی ہے۔ پھر ہم نے ان کو وہ کمپلینٹس منگوائیں، ان کے اوپر بحث کی، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے تمام ان گریونسز کو نہ صرف ریڈریس کریں گے، بلکہ جہاں جہاں ریٹرننگ آفیسرز نے کچھ سہولت کاری کی ہوگی، جہاں جہاں پولیس نے زیادتی کی ہوگی، ہمیں آپ ایویڈنس پرووائڈ کیجئے، ہم نہ صرف ان کے خلاف ایکشن لیں گے بلکہ ان کو تبدیل بھی کریں گے۔ اور یہ ڈیٹرنس کے لیے ضروری ہوگا تاکہ آئندہ کے لیے اگلے الیکشن تک کوئی زیادتی نہ کر سکے۔ ہم بہرحال ارسپیکٹو کہ ہمیں الیکشن کمیشن سے بہت شکایات ہیں، لیکن آج کے اس فیصلے کے بعد کہ جو کہ آج ابھی تک جاری نہیں کیا، ہمیں امید ہے کہ وہ جاری کریں گے، اور ان کی یقین دہانی کے بعد ہم الیکشن کمیشن کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ آپ اپنی غیر جانبداری یقینی بنائیے، اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر کیجئے۔ جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے یہ بدترین قسم کی حرکتیں ہیں، اور پورا میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ ویڈیوز موجود ہیں، ایویڈنسز موجود ہیں، جو کہ ہم ان دی شیپ آف ویڈیوز، آڈیوز یا جو کمپلینٹس ہیں وہ بھی ہم پرووائڈ کریں گے، اور ہم مطالبہ کریں گے، میں نے بلکہ آج مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر آئی جی پنجاب کو تبدیل کیا جائے، اور اس کے زیر نگرانی جو پولیس یا کوئی ایجنسیز والے جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو آپ کے پاس ایویڈنسز آتی جائے، ان کے خلاف کرمنل کیسز بھی ہو سکتے ہیں، الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی ہو سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے وعدہ کیا کہ ہم اس کے اوپر ضرور ہم کارروائی کریں گے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو اگلے 2 دن میں اس طرح کی جو تکلیفیں، جو چار دیواری کی پامالی ہوئی ہے، وہ آگے نہ ہو، اور ان کو ایک انوائرنمنٹ ملے کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے کاغذات نامزدگی وصول کریں اور وہ جمع کرا سکیں۔ اگر اس طرح ان شکایات کا ازالہ نہ ہوا تو ان الیکشنز کو کبھی کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی لولی لنگڑی حکومت آئی تو نہ وہ چل پائے گی، نہ اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرے گا، نہ کوئی اس کے اوپر انویسٹمنٹ لے کر آئے گا، خواہ وہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہو یا اوورسیز کی انویسٹمنٹ ہو، نہ اس کے ساتھ کوئی کسی لحاظ سے اس کی کریڈیبلٹی ہوگی۔ تو اس طرح کی سیاسی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوگا، اور اس کا نقصان ہماری ریاست کو ہوگا۔ آج اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی کل۔